دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ الحمدللہ ہم تمام مسلمان ہیں اور پھر پاکستانی ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، تو یہاں پہ رہتے ہوئے کھانوں کے اعتبار سے یقیناً آج دنیا میں جتنا تنوع آ چکا ہے اور جتنی چیزوں میں مصنوعات کے اندر تنوع ہے، خاص طور پہ اجزاء ترکیبی کے حوالے سے، تو ہمیں ان دونوں حیثیتوں کا خیال رکھنا ہوگا، بحیثیت مسلمان ہونے کے، بحیثیت پاکستانی ہونے کے۔ اور الحمدللہ دیکھیں، اس وقت جو تقریباً پاکستان کے اندر حلال کے حوالے سے گزشتہ 10 سال میں کام ہوا ہے، وہ الحمدللہ بہت ہی حوصلہ افزا ہے۔ علماء کا اس میدان میں آنا، مختلف سرٹیفیکیشن کمپنیز کا آنا، حکومت کا جو ہے وہ خاص طور پہ ایک حلال اتھارٹی کا بنانا، پھر درآمدات اور برآمدات کے قواعد و ضوابط بنانا۔ اور آپ سوچیں، پاکستان کے اندر ایک تو مستقبل کی چیزیں ہیں، لیکن میں آپ کو اس وقت فی الواقع جو اس وقت ہو رہا ہے اس کو بتانے کر پھر آپ کے سوال کے جواب پہ آؤں گا۔ تو پاکستان کے اندر حلال کے حوالے سے الحمدللہ PSQCA نے پاکستان حلال اسٹینڈرڈز بنائے ہیں، اور پاکستان حلال اسٹینڈرڈز کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف تنظیمیں ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں۔ حلال فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے، ہارک ایک تنظیم ہے، حلال آگہی اور تحقیقاتی کونسل، ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ علماء کی اور فوڈ ٹیکنالوجیز کی، ان سب حضرات کی ٹریننگ کرتے ہیں۔ تو اور پھر پاکستان میں درآمدات میں اب یہ سیکولر نکل چکا ہے کہ اب حلال کے سرٹیفیکیشن کے علاوہ، حلال کے اسٹیمپ کے علاوہ کوئی چیز درآمد نہیں کی جا سکتی۔ خنزیر کے اجزاء ترکیبی، خنزیر کی کوئی بھی چیز، بائی پروڈکٹ، وہ پاکستان میں درآمد امپورٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ برآمدات کے حوالے سے بھی قوانین و ضوابط آ رہے ہیں۔ پھر ایک بہت اچھی ترتیب گزشتہ سال 2 سال کے سرکولرز کے بعد یہ آئی ہے کہ حکومت نے قوانین نکالے ہیں کہ اجزاء ترکیبی کا لکھنا اردو زبان میں ضروری ہے، اور الحمدللہ آگہی بڑھ چکی ہے۔ تو سب سے، اور پھر وزارت کی سطح پر ایک حلال اتھارٹی قائم ہو چکی ہے، حلال اتھارٹی کا قانون مقننہ سے بن چکا ہے۔ تو اس وقت، اور پھر فوڈ اتھارٹیز جو بنی ہیں وہ بھی حلال کے حوالے سے حلال کی ترویج میں کام کر رہی ہیں، اگرچہ ان کے اسکوپ آف ورک میں کوئی بہت زیادہ اس کو شامل نہیں کیا گیا سوائے خیبر پختونخوا کے۔ اور پنجاب میں تو پنجاب حلال بورڈ بھی قائم ہو گیا ہے، وہ بھی اپنا کام کر رہا ہے، اور سندھ فوڈ اتھارٹی کام کر رہی ہے۔ سندھ فوڈ اتھارٹی بھی حلال کی ترویج میں بہت کام کر رہی ہے الحمدللہ، اور وہ اس کے خاص طور پہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ حلال کے حوالے سے خاص طور پہ پوچھ رہے ہیں۔ تو اب اس کا دائرہ تو اس وقت بہت وسیع دائرہ ہے، بلکہ حلال فوڈ جو ہے وہ تو صرف بظاہر کھانے پینے کی طرف جاتا ہے، مگر یہ بہت ہی محدود تصور ہے، بلکہ اس کے اندر صرف اور صرف جو ہے وہ کوئی بیف اور چکن اور مٹن نہیں، بلکہ ڈیری، بیکری کے نہیں، بلکہ فوڈ، بیوریج، میڈیسن، کاسمیٹکس، ماکولات، مشروبات، ادویات، خدمات، آرائش، زیبائش، ٹیکسٹائل، ایوری تھنگ کمز ان حلال۔ اور حلال جو ہے نا وہ بہت ہی اس وقت وسیع مفہوم ہے اس حلال کے۔ تو جب آپ حلال سپلائی چین کو دیکھتے ہیں تو حلال سپلائی چین بہت بڑی ہے۔ پاکستان میں الحمدللہ بہت حد تک چیزیں اس کے اندر بہتری کی طرف ہیں، اور پھر پاکستان آپ دیکھیے کہ یہ تقریباً پوری دنیا میں اس وقت حلال فوڈ انڈسٹری کا $2.5 ٹریلین کا حجم ہے۔ اور پاکستان میں ہاں یہ کہیے کہ ویسے ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان دودھ پیدا کرنے والوں کے اعتبار سے، ممالک کے اعتبار سے یہ 5واں بڑا ملک ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ ابھی بھی تقریباً اس کے اندر 3 بلین لیٹر کی صلاحیت مخفی ہے، ابھی تک ہم اس کو ایکسپلور نہیں کر سکے ہیں۔ گندم پیدا کرنے والوں میں آج بھی یہ 6 نمبر پہ ہے، پھلوں اور دالوں پیدا کرنے والے میں صف اول کے ممالک میں شامل ہے، حلال گوشت میں اس کا 16واں نمبر ہے، اور تقریباً مویشیوں کی تعداد 18 کروڑ ہے۔ اگرچہ جتنا کام ڈیری میں ہوا ہے پاکستان کے اندر، اتنا فیٹنگ میں نہیں ہوا ہے۔ فیٹنگ میں ابھی بھی کام کرنے کا بہت، خاص طور پہ افزائش نسل کے حوالے سے اس میں کام کرنے کا میدان ہے بہت بڑا، اور دینی اقدار کے حوالے سے اس وقت اس کا لیڈنگ رول ہے پاکستان کا، مطلب ون آف دا آرتھوڈکس پاکستان حلال اسٹینڈرڈز ہے، اور بہت ہی کنزرویٹو ہے، بلکہ یوں کہیے سوری۔ تو ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا ہے
کہ جب ہم خریداری کرنے کے لیے جائیں پاکستانی مصنوعات کی ترویج کریں، پاکستانی مصنوعات کو خریدنے کا اہتمام کریں۔ تمام وہ چیزیں جو پاکستان میں موجود ہیں، پاکستان میں بن رہی ہیں، تو آپ پاکستانی مصنوعات خریدیں۔ اس سے جو پاکستانی صنعت کار ہیں ان کو فائدہ ہوگا، مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، پاکستان کی صنعت کو فائدہ ہوگا، اور جو ہمارا اتنا بڑا ہجوم ڈالرز کا درآمدات میں جا رہا ہے، تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کو کھانے پینے کی چیزیں پاکستان میں موجود ہیں، ذائقے دار پھل ہیں، دنیا سے بہترین ذائقے کے پھل موجود ہیں، تو آپ باہر کے بجائے پاکستانی مصنوعات کو خریدیں۔ آپ نے اگر کوئی فوڈ خریدنا بھی ہے، پروسیس فوڈ خریدنا بھی ہے، تو آپ پاکستانی مصنوعات خریدیں، پاکستانی چیزیں خریدیں، اور کوشش کریں کہ ہم حلال سرٹیفائیڈ چیزیں خریدیں۔ اور اگر آپ کو کوئی ریسٹورنٹس ہیں، کوئی فوڈ چینز ہیں، تو پھر وہاں پر یہ معلوم کریں، ان سے پوچھیں کہ آپ حلال سرٹیفائیڈ ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کی آگہی پیدا کرنا صارفین کی ذمہ داری بھی ہے۔ دنیا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے رول پہ چلتی ہے۔ آپ حضرات اگر اس کی خود کوشش کریں گے اور اس کی صلاحیت اپنے اندر، الحمدللہ ہر مسلمان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ حلال کی تلاش کرتا ہے، حلال کی فکر کرتا ہے، کھانے کا اہتمام کرتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی اس فکر، کوشش، اہتمام کا اثر پڑے گا، اور پاکستانی مصنوعات زیادہ سے زیادہ حلال سرٹیفائیڈ ہوں گی، اور پھر صنعت کار بھی اس کا اہتمام کریں گے، درآمد کنندگان بھی اہتمام کریں گے، بیچنے والے بھی اہتمام کریں گے، اور جب صارفین خود ترجیح پاکستانی مصنوعات کو دیں گے اور اچھے معیار کا مطالبہ کریں گے، تو پھر انشاءاللہ یہ معیارات کو بھی قائم رکھیں گی۔ پاکستان الحمدللہ کھانے پینے کے حوالے سے، گوشت کے حوالے سے، پروسیس فوڈز کے حوالے سے، خاص طور پہ گوشت سے بنی ہوئی مصنوعات، تو میں خاص طور پہ کہوں گا پاکستان میں رہنے والے مسلمان اس بات کا اہتمام کریں کہ وہ پاکستانی مصنوعات لیں جو پاکستان میں بن رہی ہیں، گوشت سے بنی ہوئی چیزیں۔ اس میں باہر کی چیزوں سے اعتراض کریں، اس میں ہم درآمدات سے اعتراض کریں۔ میں اس کو حرام کے زمرے میں نہیں لے کے جا رہا، ظاہر سی بات ہے وہ حلال سرٹیفائیڈ ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہاں حلال سرٹیفائیڈ نہیں ہے تو پھر آپ ضرور پوچھیں، یا آپ کی ذمہ داری ہے، شرعاً ذمہ داری یہ پوچھنا کہ بھائی یہ حلال ہے یا نہیں ہے، اور اس کی تلاش بھی کریں۔ باقی یہ کہ جہاں تک عمومی طور پہ ہے، تو ہم جو آپ کے سوال تھا بھائی سجاد کا، میرا اس میں مشورہ مخلصانہ یہی ہوگا کہ ہم پاکستانی مصنوعات کی ترویج کریں، پاکستانی مصنوعات کو ترجیح دیں، اور پاکستانی صنعت کاروں کو بھی یہی مشورہ ہے کہ وہ معیارات کے اعلیٰ معیارات قائم رکھیں، جو ہائیجین کے اصول ہیں اور جو کھانے پینے کے حوالے سے دنیا کے غذائی معیارات ہیں، اور جو پاکستان حلال اسٹینڈرڈ ہے اس کا اہتمام کریں، اور خود دوسروں کو حلال کھلائیں، خود بھی حلال کھائیں، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے، حلال کی برکت سے اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، عبادات قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اپنی کوشش جاری رکھیں۔ اور بھائی سجاد کے سوال کا آخری حصے کا بھی میں جواب دے دوں۔ ایک اور چیز جو تھی، جو بیان کرنی تھی مجھے، وہ یہ کہ ہم اپنے بچوں میں بھی اس کی آگہی پیدا کریں، اپنی نئی نسل میں بھی اس کی آگہی پیدا کریں۔ ابھی تک تو ہمارا سلوگن تھا نا کہ ہم یہ کہتے تھے کہ بھائی اچھا لاؤ سستا لاؤ، اب ہم اس کو بتائیں کہ اچھا لاؤ سستا لاؤ، حلال لاؤ، حلال ایڈ کریں اس کے اندر، کہ حلال کا اہتمام کریں، اور وہ بھی انگریڈینٹس کو تلاش کریں، اجزاء ترکیبی کو، حلال کے اجزاء ترکیبی کو۔ تو خاص طور پہ اس کے پڑھنے کا اہتمام، اس کو حلال اجزاء ترکیبی کو تلاش کریں، معلوم کریں، علماء سے معلوم کریں، اس کی آگہی اپنے اندر پیدا کریں، کیونکہ یہ ہماری شرعاً ذمہ داری ہے۔ اور پاکستانی مصنوعات کو خریدنا یہ ہماری بحیثیت پاکستانی ہونے کی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی ترویج کریں، اور انشاءاللہ اگر ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو آسان ہوگا۔ باقی یہ کہ کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کی اشد ضرورت ہے اور وہ پاکستانی مصنوعات میں موجود نہیں ہے، اور آپ نے درآمد کنندہ کو کسی درآمدات میں سے کسی چیز کو خریدنا ہے، کھانے پینے سے متعلق ہے، تو پھر حلال سرٹیفائیڈ چیز کو خریدیے، اور نان حلال سرٹیفائیڈ چیز سے اجتناب کریں۔ آپ کوشش کریں اس بات کا کہ اس سے مطالبہ کریں گے انشاءاللہ، تو وہ حلال سرٹیفائیڈ چیزیں آپ کو مہیا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ www.darsequran.com